شہر سے کچھ فاصلے پر ایک خاموش اور پرسکون بستی میں 3 ڈاکو رہتے تھے۔ ان کی چالاکی یہ تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح نظر آتے تھے، سادہ لباس، نرم لہجہ اور بظاہر نیک سیرت انسان۔ بستی کے لوگ انہیں شریف اور نیک سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے اصل چہروں سے ناواقف تھے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں دور دراز علاقوں میں چوری کرنے جاتے اور چوری مکمل کر کے صبح ہونے سے پہلے واپس اپنی بستی لوٹ آتے۔ یہ تینوں نہ صرف چور تھے بلکہ پکے دوست بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے۔ اگر کوئی مشکل آتی تو تینوں مل کر اس کا سامنا کرتے۔ وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے اور ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ ایک دن تینوں دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک دور دراز علاقے میں بہت امیر لوگ بستے ہیں، جن کے گھروں میں سونا چاندی اور قیمتی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہاں ایک بھی بڑا ڈاکہ ڈال دیا جائے تو ایک ہی رات میں قسمت بدل سکتی ہے۔ پھر نہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنی پڑیں گی، نہ ہر رات کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ تینوں نے خوب سوچ بچار کیا اور منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح وہ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر نکلے کہ کام کی تلاش میں جا رہے ہیں اور روانہ ہو گئے اس امیر شہر کی طرف۔ یہ سفر آسان نہ تھا، شہر بہت دور تھا اور ایک دن کا تھکا دینے والا سفر تھا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ جب وہ شہر پہنچے تو ان کے چہروں پر کوئی تھکن نہ تھی، بلکہ ایسی معصومیت اور سچائی جھلک رہی تھی کہ دیکھ کر دیکھنے والا فوراً ان پر بھروسہ کر لیتا۔ تینوں دوستوں نے شہر پہنچ کر ایک سرائے میں قیام کیا۔ وہاں بیٹھ کر سادہ سا کھانا کھایا، مگر ان کے دل و دماغ میں تو صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آج کی رات وہ ڈاکہ جو ان کی قسمت بدل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، سورج غروب ہوا اور آسمان پر تاریکی چھا گئی۔ جب رات گہری ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو وہ تینوں آہستہ سے اٹھے اور بنائے گئے منصوبے کے مطابق ایک مخصوص گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی دن کے وقت اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک پرانا مگر امیرانہ گھر لگتا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اس کا جائزہ لیا، چاروں طرف دیکھا اور غور سے سنا کہ اندر کتنے لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار اور جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ گھر میں زیادہ افراد نہیں ہیں اور یہی وقت موزوں ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر وہ پورے اعتماد تھے۔ وہ پیسے، زیورات اور قیمتی سامان تلاش کرنے لگے۔ کئی کمروں کی تلاشی کے بعد ایک کمرے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کافی عمر رسیدہ لگ رہی تھی اور بالکل بے خبر سو رہی تھی۔ چوروں نے آہستہ سے باقی کمروں کی تلاشی جاری کی۔ آخر کار ایک کمرے میں ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک بڑے صندوق سے انہیں قیمتی سامان اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا ملا۔ سامان نیا اور قیمتی نظر آ رہا تھا۔ تینوں کی آنکھوں میں خوشی اور لالچ کی چمک ابھر آئی، جیسے ان کی محنت رنگ لے آئی ہو۔ مگر ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ اس سے بے خبر اپنے ڈاکے میں مصروف تھے۔ لہٰذا تینوں چوروں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر رات کے اندھیرے میں سارا قیمتی سامان چھپکے گھر سے باہر نکالا۔ وہ بہت محتاط تھے تاکہ کسی کو کوئی خبر نہ ہو۔ انہوں نے سب اشرفیاں، زیورات اور قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لیں اور گھوڑوں کے اوپر باندھ دیں اور اندھیرے میں ہی شہر چھوڑ کر واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔
مگر اب ایک نئی مشکل ان کے سر پر آن کھڑی تھی۔ ان کے پاس اتنا زیادہ سامان اور پیسے تھے کہ اسے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ یوں ہی بستی میں داخل ہوتے تو ہر کوئی یہی سوال کرتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، ایک ہی دن میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ان کی چوری کا راز فاش ہونے کا خطرہ تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ساری دولت کو کہاں اور کیسے چھپائیں۔ تینوں چوروں نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک سنسان اور ویران کھنڈر دیکھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ وہاں انہوں نے سارا قیمتی سامان چھپا دیا۔ اشرفیوں سے بھرا تھیلا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے حوالے کر دیا اور باقی سامان کھنڈر کے ایک خفیہ کمرے میں رکھ دیا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اس کے بعد تینوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور تھکن کے آثار تھے، جیسے کوئی کام نہ ملا ہو اور خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ گھر والوں کو یہی بتایا کہ بہت کوشش کی مگر کوئی روزگار نہیں ملا، اس لیے واپس لوٹ آئے۔ ایک دن تو خاموشی سے گزر گیا، مگر رات کو جس ساتھی کے پاس اشرفیوں کا تھیلا تھا اس نے تجسس سے تھیلا کھولا۔ جب اس نے گننا شروع کیا تو حیران رہ گیا۔ تھیلے میں پورے 1000 اشرفیاں تھیں۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اشرفیاں گنی اور جب تھیلے کو اچھی طرح دیکھا تو اس کے اندر ایک خط ملا۔ خط بہت عجیب تھا۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ اور راز درج تھے جو نہ صرف حیران کن تھے بلکہ زندگی بدل دینے والے تھے۔ یہی خط آگے چل کر اس چور کو ایک کامیاب تاجر میں بدلنے والا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ آپ سب ہماری ویڈیوز شوق سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے شکریہ، مگر اکثر دوست سبسکرائب اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں، تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز فوراً آپ تک پہنچیں۔ لہٰذا جیسے اس ڈاکو نے اشرفیوں کا تھیلا کھول کر خط نکالا، خط پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھک دھک کرنے لگا۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سارا مال، ساری اشرفیاں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خط کچھ یوں تھا: میری پیاری بیٹی، پتہ نہیں تم اب کہاں ہو۔ تمہارا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میں بھی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ میں نے اپنی اور تمہارے باپ کی ساری جمع پونجی، پیسے اور سامان تمہارے لیے اس کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ جب بھی تم آؤ تو یہ تمہارا جہیز ہے ہماری طرف سے، اسے لے لو، شادی کرو اور خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ تمہاری شادی صرف غربت کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، یہ سوچ کر میرا دل روز مرتا رہا، اس لیے میں نے اپنا سب کچھ بیچ کر تمہارے لیے بہترین سامان خریدا اور اشرفیاں رکھ دی۔ میں تو مر ہی جاؤں گی، لیکن تم اس مال اور دولت سے اپنی زندگی کو خوشی سے گزار لینا۔ میری پیاری بیٹی، تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، تمہاری بدقسمت ماں۔ یہ خط پڑھ کر ڈاکو کی آنکھوں میں ندامت چھا گئی۔ اشرفیوں کا وزن اب اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ یہ خط پڑھ کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ بے اختیار رونے لگا۔ وہ دیر تک زمین پر بیٹھا رہا، اشرفیوں سے بھرے تھیلے کو دیکھتا رہا۔ اس لمحے اسے اپنی ماں یاد آ گئی، وہ ماں جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ میری ماں کا خط ہوتا، اگر یہ میری بہن کا جہیز ہوتا اور کوئی ڈاکو اسے لوٹ کر لے جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ندامت اور پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی۔ کسی طرح رات کا وقت کاٹا اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، شرمندگی اور سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور خط جیب سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا، میں تو یہ اشرفیاں اور سارا سامان واپس لے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارا نہیں
بلکہ کسی ماں کی آخری امید ہے۔ ان میں سے ایک دوست نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، ایسا بالکل نہیں کرو۔ اگر قاضی کو پتہ چل گیا کہ یہ سب تمہارے پاس تھا تو وہ تمہارے ہاتھ کاٹ سکتا ہے، اور چونکہ یہ سامان ہم تینوں نے مل کر چرایا ہے، اس لیے اگر تم یہ واپس کرو گے تو ہمارا حصہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ہم ایسا بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرے نے فوراً تصدیق کی، ہمیں یہ سب واپس نہیں کرنا، قسمت نے یہ دیا ہے۔ اب ایک خط کے پیچھے اتنا قیمتی سامان اور اشرفیاں واپس کر دو گے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ لیکن وہ شخص جس نے خط پڑھا تھا بڑی نرمی اور سچائی سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں تم دونوں کا حصہ اپنی جیب سے دے دوں گا۔ قاضی کی سزا بھی اگر مجھ پر آتی ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن میں ایک ماں کے آنسو اور ایک لاوارث بیٹی کی مرحومی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں گنہگار ضرور ہوں، لیکن شرم و حیا سے خالی نہیں ہوں۔ اگر میں نے یہ سامان واپس نہیں کیا تو یقین کرو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہر رات یہ خط، یہ الفاظ میرے دل کو چیرتے رہیں گے۔ اس نے اپنے دوستوں کی رضامندی یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر سارا سامان دوبارہ گھوڑے پر سوار کیا، اشرفیوں کا تھیلا لیا، تنہا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا دن سفر کرتا رہا۔ تھکاوٹ کے باوجود اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی بڑا بوجھ اتارنے جا رہا ہو۔ آخر کار وہ شام کے وقت اس شہر پہنچا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس نے گلیوں میں وہی پرانا گھر تلاش کیا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ گھر مل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس گھر میں بوڑھی عورت کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ مگر جیسے ہی قدم اندر رکھے، ایک کمرے سے کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ اندر گیا تو دیکھا کہ بوڑھی عورت اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، وہ انتقال کر چکی تھی۔ کمرے میں جو لڑکی زار و قدار رو رہی تھی، اسے دیکھ کر اس نے یہ سوچا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے خط رکھا گیا تھا، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکی بوڑھی عورت کی بیٹی نہیں بلکہ ایک پڑوسن ہے۔ لہٰذا اس ڈاکو نے خاموشی سے سارا سامان ایک ایک کر کے اسی کمرے میں واپس رکھ دیا۔ اشرفیوں کا تھیلا بھی وہیں رکھ دیا، بالکل اسی طرح جیسے ملا تھا۔ وہ نہایت ادب اور نرمی سے یہ سب کر رہا تھا، جیسے کسی امانت کو اس کے اصل مقام پر لوٹا رہا ہو۔ اس دوران وہ پڑوسن عورت جو رو رہی تھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کون ہیں؟ ڈاکو نے مختصر جواب دیا، میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ عورت نے شک بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، لیکن یہاں پہ تو ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں آتا۔ اسی عورت کی باتیں سن کر ڈاکو خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ اسے سچائی بتانے کی ضرورت نہ تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ رشتہ دار نہیں تھا، لیکن اگر وہ سچ بولتا تو اسے قاضی کا سامنا کرنا پڑتا۔ محلے کے چند لوگوں کو جمع کیا، بوڑھی عورت کا جنازہ کروایا، کفن دفن کا بندوبست کیا اور پھر اسی خاموش گھر میں رک گیا، اس لڑکی کے انتظار میں جس کے لیے سارا سامان رکھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک ڈاکو تھا، لیکن اس کا دل، اس کی فطرت، اس کے اندر دوڑتا خون کسی شریف خاندان کی تربیت کی نشانی تھا، کیونکہ صرف ظاہری شکل و صورت سے نہیں، انسان کا اصل مقام اس کے عمل سے طے ہوتا ہے۔ جب انسان انسانیت کو اپناتا ہے، رحم، خلوص، سچائی اور ادب کو زندگی کا حصہ بناتا ہے، تبھی وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق بنتا ہے۔ ورنہ اگر وہ برائی پر ڈٹا رہے، ظلم اور خود غرضی میں کھڑا رہے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ڈاکو اس گھر میں رہنے لگا، خاموش، سادہ اور خیالات میں گم۔ اسے اب صرف اس لڑکی کا انتظار تھا جس کے لیے سب سامان اور امانت رکھی تھی۔ وہ روز دروازے کی طرف دیکھتا، محلے والوں سے پوچھتا، لیکن کوئی خبر نہ ملتی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک ایک خوبصورت، پریشان حال لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ جو ہی اس نے کمرے میں اجنبی کو بیٹھے دیکھا، چیخنے لگی،
तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है और मेरे अब्बू कहाँ हैं? डाकू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूँ। तुम्हारी माँ काफ़ी बीमार थी और चंद दिन पहले इंतकाल कर गई। उससे पहले मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे वालिद भी फौत हो चुके हैं। ये सुनकर लड़की जैसे टूट गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो शिद्दत गम से चीख चीख कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डाकू का दिल भर आया, मगर उसने दिल मजबूत करके उसे तसल्ली दी और कहा, मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दुनिया से रुखसत ही उसका मकसद बन जाता है। लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने अपनी माँ को इस हाल में क्यों छोड़ा? लड़की खामोशी से डाकू की बातें सुनती रही। उसकी बातों में गुस्सा जरूर था, लेकिन उस गुस्से में इंसानियत और सच्चाई थी। उसने उस अजनबी की आंखों में झांका। उसे पहली बार किसी गैर में अपना सा कोई नजर आया, अपनायत और दर्द महसूस करने वाला। लड़की ने निहायत नरम लहजे में झुकी नजरें और लरजती आवाज के साथ कहा, मैं दरअसल अपनी माँ बाप की मर्जी से 1 साल पहले फूफी के घर दूसरे शहर गई थी। उस वक्त मेरे वालिद बिल्कुल ठीक थे। शायद इनका अचानक इंतकाल हुआ, लेकिन क्योंकि कोई राब्ता ना हुआ इसलिए मुझे उनकी वफात की खबर ही ना मिली। डाकू खामोशी से सुनता रहा, फिर सच्चाई का बोझ उतारने के लिए सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं मानता हूँ कि मैं एक डाकू हूँ। मैंने तुम्हारे घर की हरमत को तोड़ा। अगर चाहो तो मुझे सज़ा भी दे सकती हो और माफ़ भी कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उनमें दुख के साथ साथ हमदर्दी, शुक्रगुजारी और एक अजनबी के लिए ख़ास लगाव भी शामिल था। उसके दिल में उस डाकू के लिए जगह बनने लगी। जब डाकू उठने लगा तो उसने कहा, अब ये घर, ये सामान, सब कुछ तुम्हारा है। मैं चाहता हूँ अगर कभी ज़रूरत हो या मुश्किल वक्त आए तो पुरानी बस्ती में मेरा घर है, मुझे ज़रूर याद करना। लड़की फौरन बोली, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने जिस ईमानदारी और खलूस से माँ की अमानत लौटाई है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो यह शर्फियाँ रख लें और यही कोई कारोबार शुरू कर दें। कुछ ही अरसे बाद दोनों का निकाह हो गया। अब वो डाकू नहीं रहा था, बल्कि वो एक ईमानदार ताजिर बन गया था। कुछ वक्त बाद पुरानी बस्ती से उसके दोनों पुराने दोस्त भी उनके घर आए। उन्होंने भी उसकी बदली हुई ज़िंदगी देखी, उसकी इज्जत, सुकून और मोहब्बत देखी तो उनके दिल भी पिघल गए। वो भी बदलने का फैसला कर बैठे और हलाल कारोबार में उसके साथ शामिल हो गए। यूँ एक डाकू एक अमीर और कामयाब ताजिर बना और अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वो कुछ पा लिया जो कोई सख्त मेहनत से भी नहीं पा सकता। अब ईमानदारी और दूसरों की मदद का सिला अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देता है। जैसे उस डाकू को ना सिर्फ वो माल मिला, बल्कि नेक बीवी, अपना घर और इज्जत भरी ज़िंदगी भी नसीब हुई। साथ ही गुनाह भरी ज़िंदगी से भी निजात मिल गई। इसलिए हमें भी चाहिए कि बुराई का रास्ता छोड़ें। अल्लाह ज़रूर खैर के रास्ता खोलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मज़ीद ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके ताउन का शुक्रिया।